بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جتنے بھی آنسو بہائے جائیں، ان تمام آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے تو پھر بھی وہ ان 5 ہستیوں کے آنسوؤں سے کم ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ پاک کے ایسے 5 پیارے گزرے ہیں کہ جو بہت زیادہ روئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو کہ جنت کی فراق اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں روئے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جو اپنی امت کے غم میں روئے۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ خوف خدا میں روئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور سیدنا حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا حسین کی پیاس یاد کر کر کے روتے رہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین ولادت 38 ہجری میں منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگ گوار حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا بانو فارس کے آخری بادشاہ یزید جد کی بیٹی تھیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین کے زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منزل طے کی۔ ناظرین کرامی، کیا کوئی اس شاگرد کے علم اور عمل میں شک کر سکتا ہے جس کے استاد جنت کے سردار حسین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہوں؟ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور زرد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا تو آپ فرماتے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز واقعہ، جس میں سیدنا زین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور اصحاب کے ساتھ ہونے والی تمام سانحات کے عینی شاہد بنے۔ مشیت الہی کے سبب آپ پر بیماری کے اثرات چھائے رہے، جس وجہ سے سیدنا امام حسین نے آپ میدان میں جانے سے منع فرمایا، اور یہی سب تھا کہ یزیدی فوجیوں نے آپ کو شہید کی بجائے اسیر بنایا۔ جب اسیران کربلا گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین خطبے کو سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے چاہا کہ وہ انہیں ابھی شہید کر دیں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ اسی طرح جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ اس عظیم سانحہ کے بعد آپ 34 سال حیات رہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اس سانحے کو بھول نہ پائے۔ روایات ملتی ہیں کہ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بہت روتے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت امام جعفر صادق سے اس طرح منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ جب افطار کے وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرے بابا اور فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہتے کہ دسترخوان آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔
کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے، جیسا کہ واقعہ ہرا جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ سے باہر رہے۔ اس کے بعد وابین اور مختار سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے سورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تھے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا؟ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور صبر و رضا کی آپ وجود اور آسائش و وجود، گھر بار، مال و متاع، سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں سے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کر کے زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیائی علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اے اللہ پاک، تجھے امام سید سجاد کا واسطہ مجھے سجدہ کرنے والا بنا اور باقر علم ہدی کے وسیلے سے علم دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔